ہوتا تو نماز آسانی سے پڑھ لیتے. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ شریعت کے اس حکم پر راضی نہیں ہے. تو یہ جملہ کفر ہے. اکثر اس طرح کے اور جملے بھی کہہ دو، کاش کہ جی اسلام میں شراب حرام نہ ہوتی، حلال ہوتی، یا فلاں چیز جو یہ ناجائز نہ ہوتی، فلاں چیز ناجائز ہوتی. تو اس بارے میں یعنی شریعت کے احکام کے بارے میں ہمیں یہ چاہیے کہ جو کچھ اللہ رسول نے کہہ دیا بس اسی پر دل و جان سے راضی ہو جائیں. یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے. اس میں نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو. کمی بھی سمجھ لے کہ ایمان کے منافی ہے، زیادتی بھی ایمان کے منافی ہے. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب وہ شخص جا رہا تھا کہتے ہوئے کہ میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا. اگر یہ سچا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا ہے. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا زکوٰۃ کے متعلق بھی. اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہاں حضرت طلحہ کا جو ذکر آیا نا، یہ جو حدیث پاک ہم نے پڑھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، یعنی وہ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، بنفس نفیس جنت کی بشارت انہیں عطا فرمائی. ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. اور آپ کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اتنی عظیم ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلحۃ الخیر، طلحۃ الجواد. یہ آپ کو 2 القاب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوازا. کب کہ غزوہ احد کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کافروں نے جب تیر چلائے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بالکل سامنے تیر آ رہا تھا تو حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، اور اس تیر لگنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. اس تیر لگنے کی وجہ سے آپ کا ہاتھ زخمی ہوا حتیٰ کہ شل ہو گیا، آپ کا ہاتھ بیکار ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کے بعد آپ کو یہ لقب دیا طلحۃ الخیر، طلحۃ الجواد، کہ طلحہ بہت بڑا سخی ہے، طلحہ بہترین شخص ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے. یعنی اس نے اپنا ہاتھ قربان کر دیا میری خاطر، یعنی بہت بڑا یہ سخی ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو لقب دیا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بہت دعاؤں سے نوازا، حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت بھی حضرت طلحہ سے راضی ہو کر خود حضور نے فرمایا کہ میں طلحہ سے راضی ہوں. یعنی اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ حضور کے اتنے بڑے صحابی ہیں یہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جاتے جاتے فرما رہے ہیں کہ میں طلحہ سے راضی ہوں. ایسے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا مقام و مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ اسی غزوہ احد کے اندر نا آپ کو 75 زخم لگے تھے، 75 زخم آپ کے جسم پر، لیکن اس کے بعد آپ صحیح ہو گئے، تندرست ہو گئے. غالباً جنگ جمل کے اندر آپ شہید ہوئے. کوئی اچانک تیر لگا، کہاں سے آیا، کس نے مارا، یہ اس کی خبر نہیں ہوئی، آپ شہید ہو گئے. اور شہادت کے تقریباً بصرہ میں آپ کا مزار ہے. شہادت کے تقریباً 30 سال کے بعد آپ کی بیٹی نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر یہ دیکھا کہ حضرت طلحہ کی جو قبر مبارک ہے وہ پانی سے بھری ہے، یعنی پانی اس کے اندر داخل ہو گیا ہے. تو یہ خواب لوگوں کو بیان کیا تھا کہ وہ گئیں آپ کی بیٹی صاحبزادی اور لوگوں کو لے کر، تو آپ کی قبر کشائی کی گئی اور آپ کو کی قبر جو ہے وہ صاف کی گئی یا منتقل کیا گیا. تو جب قبر کشائی کی گئی 30 سال کے بعد، تو روایات کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ کا جسم بالکل تر و تازہ رکھا ہوا تھا، جیسا کہ پہلے دن تھا ویسے ہی 30 سال کے بعد. 30 سال گزر جائیں اور حضور کے صحابہ کا جسم صحیح و سلامت ہو، یہ حق کی دلیل ہے. تو یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے یہ حدیث پاک روایت کی. اور آپ کی جو روایات ہیں وہ 33 ہے تقریباً. ساری کتب حدیث کے اندر حضرت طلحہ سے جو احادیث مروی ہیں نا وہ 33 احادیث روایات کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثوں پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں. یعنی امام بخاری نے بھی 2 حدیثیں ان سے نقل کی ہیں، امام مسلم نے بھی
دو حدیثیں ان سے نقل کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا وکان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من اجر بقراتين كل قرات مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فإنه يرجع من الاجر بقرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان بھائی کے جنازہ کی اتباع کی، یعنی اپنے مسلمان بھائی کے جنازے کے ساتھ رہا، پیچھے چلا حتیٰ کہ اس نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، جنازے کے ساتھ چلا حتیٰ کہ نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیکن اس میں ایک شرط بیان فرمائی کہ ایمانا و احتسابا، شرط یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ چلا ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی ثواب کی نیت کے ساتھ۔ جنازے میں کیوں شامل ہوا؟ نیت کیا تھی؟ ثواب کی۔ نیت کس چیز کی تھی؟ اس کے اہل خانہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں، ثواب کی نیت سے گیا جنازے میں کہ یہ جی اللہ کا پیارا تھا، گیا جو دنیا سے، اچھا بندہ تھا، نیک تھا، ہو سکتا ہے جی میں جاؤں تو میری بخشش ہو جائے، اس نیت سے گیا ہے۔ مسلمان تھا جی میں جنازہ اس لیے پڑھوں گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے، اس نیت سے اگر گیا ہے، مسلمان ہو، جنازے میں شریک ہونے والا بھی مسلمان ہو، ایمان والا ہو اور نیت بھی اس کی ثواب کی ہو، تو فرمایا نماز جنازہ پڑھے، اس کے بعد اس کے دفن ہونے تک وہاں رکا رہے۔ فرمایا جب واپس آئے گا 2 قرات اجر لے کر واپس آئے گا۔ اب 2 قرات اجر کتنے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتا دیا کہ 2 احد پہاڑ کے برابر 2 قرات ہیں، یعنی 1 قرات 1 احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اب جنہوں نے احد پہاڑ دیکھا کہ کتنا بڑا ہے احد پہاڑ، وہ جانتے ہیں، یعنی احد پہاڑ کے برابر، یعنی احد پہاڑ کے جتنے ذرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ذرات کے برابر اسے اجر اور نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 2 قراتوں کا 2 احد پہاڑ کا اجر اسے ملتا ہے جو جنازہ پڑھے، جنازہ پڑھنے کے بعد دفن تک وہاں قبر پر موجود رہے، 2 قرات کا اجر ہے۔ اور فرمایا کہ جو جنازہ پڑھ کے ہی لوٹ جائے، قبر تک نہ جائے، دفن ہونے تک نہ رکے، فرمایا اسے 1 قرات کا اجر ملے گا، اسے 1 قرات کا اجر ملے گا۔ جنازوں کے اندر تو ہم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے مسلمانوں کے جنازے پڑھنے کی، لیکن اکثر و بیشتر ہمارے مسلمانوں کی نیت خراب ہوتی ہے۔ جاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، سارا تگ و دو بھی کرتے ہیں، ٹائم نکال کر جاتے بھی ہیں، لیکن نیت ہوتی ہے دکھلاوا، نیت ہوتی ہے ریاکاری، تو پھر اجر بھی نہیں ہے، ثواب بھی نہیں ہے، الٹا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے جنازوں میں شرکت کیا کریں، مسلمان بھائیوں کے جنازوں میں اس نیت سے شرکت کیا کریں کہ یہ مسلمان تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، ہو سکتا ہے وہاں مسلمان دیگر بھی جمع ہوں گے، کسی کے دعا کے طفیل مجھ پر کرم ہو جائے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس نیت سے جب جائے گا تو پھر اس پر ضرور کرم ہوگا اور اسے ضرور اجر ملے گا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے باب قائم کیا کہ باب خوف المؤمن